الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت اور نعمت دے کر دنیا اور آخرت کی ناکامی سے، دنیا اور آخرت میں آگے کے خطرات سے اور دنیا اور آخرت کی ہلاکتوں سے اللہ نے بچا لیا ہے، اس لیے کہ ایمان کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کو ہلاکت سے بچاوے، ذلت سے بچاوے، ناکامی سے بچاوے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو دنیا والوں کو دھوکہ لگا ہے کہ ظاہری نقشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور وقتی طور پر کچھ ان کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کامیابی کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے کامیابی یہ سمجھا ہے کہ میری جی کی چاہت پوری ہو جائے، میں نے جو چاہا ایسا مکان، میں نے جو چاہا ایسی گاڑی، میں نے جو چاہا ایسا کاروبار، میں نے جو چاہا ایسا کپڑا، میں نے جو چاہا ایسا کھانا، بس ان کی معراج ہو گئی۔ وہ اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن مان لو کہ مکان مل گیا، کب تک؟ گاڑی مل گئی، کب تک؟ ایک سے ایک پوشاک اور لباس مل گیا، لیکن کب تک؟ ایسا کاروبار ملا کہ آدمی روزانہ لاکھوں کماتا ہے، لیکن کب تک؟ موت آئی، آنکھ بند ہوئی، کیا اس مکان میں اس کی قبر بنے گی؟ کیا اس کے لباس میں اس کو کفن دیا جائے گا؟
کیا اس کا کاروبار اس کو آگے کی ہلاکتوں سے بچا لے گا؟ اس وقت آنکھ کھلے گی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا۔ عجیب و غریب بات ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے، جب مریں گے تب جاگیں گے، جاگنے سے پہلے تو سب لٹ گیا ان کا۔ اس لیے ہماری یہ مجلسیں، ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت، چاہے مقامی ہو یا باہر کی ہو، 3 دن ہو، چلہ یا 4 مہینہ ہو، مستورات کی محنت ہو، اسٹوڈنٹ کی محنت ہو، یہ ساری محنت میرے بزرگوں جاگنے اور جگانے کی ہے کہ جاگ جاؤ۔ جاگو گے تو کچھ کرو گے۔ سویا ہوا آدمی کیا کرے گا؟ سویا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جاگنے اور جگانے کی محنت ہے، اور اللہ نے سینکڑوں انسانوں کو جگا دیا، اور جب وہ جاگ گئے تو انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کیا، کہاں چلنا چاہیے، کہاں نہیں چلنا چاہیے، کیا کمانا چاہیے اور کیا نہیں کمانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں پہننا چاہیے، فیصلہ کیا۔ جب آدمی فیصلہ کرتا ہے نا تو دل کا فیصلہ ایک ایسا مضبوط فیصلہ ہے کہ نہ سماج اس کو روک سکتا ہے، نہ قوم روک سکتی ہے، نہ برادری روک سکتی ہے، نہ باہر کا ماحول روک سکتا ہے، جب اندر میں آدمی طے کر دیتا ہے۔ بلکہ اندر میں کچا ہے، اس لیے کہ رکاوٹیں 2 طرح کی ہے دین پر چلنے کی، اور ایمانی زندگی گزارنے میں رکاوٹیں 2 طرح کی ہے۔ ایک باہر کی، اب باہر کی چاہے بیوی کی ہو، بچوں کی ہو، ماں باپ کی ہو، سماج کی ہو، برادری کی ہو، قوم کی ہو، یہ تو کچے دھاگے ہیں۔ کچا دھاگا کھینچو تو بولو نیوں ٹوٹ جائے گا۔ ایک رکاوٹ اندر کی ہے، ہاں، اندر کی رکاوٹ کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جتنے برباد ہوئے ہیں، جتنے ہلاک ہوئے ہیں، یہ اندر کی دین پر نہ چلنے کا پکے ارادے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں۔ اللہ نے موقع ان کو بھی دیے، لیکن ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اندر کی رکاوٹ ہے، اور جب اندر کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور اندر میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا سرمایہ ایمان ہے، میرا سرمایہ تقوی ہے، میرا سرمایہ توکل ہے، میرا سرمایہ سنتیں ہیں، میرا سرمایہ قرآن و حدیث ہے، اور میرا سرمایہ اللہ کے احکامات اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک سنتیں ہیں۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ گئی تو ہر ایک اپنے سرمایہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ تو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں کہ سرمایہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی اندر سے فیصلہ کرتا ہے، اور پھر عجیب بات ہے، جب وہ اندر میں اپنا یقین بنا لیتا ہے کہ میری کامیابی ایمان اور نیک عمل میں ہے، یہ میری کرنسی ہے، یہ میری کرنسی ہے، عزت لاکھوں روپیوں سے مجھے نہیں ملے گی، میرا اللہ عزت دے گا وہ تو ایمان کی بنیاد پر دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے پاس، کس کے طریقے پر، اور کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو۔ راستہ یہی ہے، راستہ یہی ہے۔ مجھے چین، سکون، امان، راحت اونچے اور صوفے دار مکانوں سے نہیں ملے گا، مجھے
مجھے جو امن ملے گا وہ تو ایمان کی بنیاد پر ملے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ان کے لیے امن ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی، ایمان کو خالص رکھا. کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، نہ وہ کسی سبب کا محتاج ہے، نہ وہ کسی مخلوق کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کی رائے مشورے کا محتاج ہے، نہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. میرے اللہ نے آسمان بنایا، کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا. میرے اللہ نے پہاڑ جمائے، کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا. میرے اللہ نے چاند سورج کا نظام چلایا، کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا. میرے اللہ نے زمین پھیلا دی، کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا. میرے اللہ نے ندی نالے دریا سمندر بہائے، کسی کا ہاتھ نہیں لگوایا. میرے اللہ نے جو کچھ کیا ہے اپنی قدرت سے کیا ہے. کیا میرا اللہ 2 روٹی کھلانے میں میرے کاروبار کا محتاج ہے؟ میرے ستر چھپانے میں میرے پیسوں کا محتاج ہے؟ یہ اندر کا یقین ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف ایک. زور سے بولو، اترے اندر. ہاں، ایک اللہ کی ہے. یہ بول اللہ کو بہت پسند ہے. یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا، ابراہیم کس کے ہو؟ کس کے ہو؟ ہاجرہ کے ہو یا چھوٹے بچے اسماعیل کے ہو؟ تو اللہ میں تو تیرا ہوں. میرے ہو نا، تو پھر ہاجرہ اور اسماعیل کو ڈالو بیابان جنگل میں. اوپر آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف کالے پہاڑ، کوئی انسیت کا سامان نہیں. زنبیل میں تھوڑی کھجوریں اور مشک میں تھوڑا پانی ڈال دیا. کیا بتایا؟ اے اللہ میں تیرا ہوں. ہاجرہ اور اسماعیل کو بیابان جنگل میں تڑپا سکتا ہوں، لیکن تیرا حکم نہیں تڑپا سکتا. یہ ہے ایمان. میں اپنے من کے چونچلوں پر چھریاں چلا سکتا ہوں، میں اپنی چاہتوں کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن ہر وہ میرا من کا چونچلا اور ہر میری وہ چاہت اور ہر خواہش جو تیرے دین سے ٹکرائے، میں اس کو تیرے دین کے مقابلے میں قربان کر دوں گا. یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان. اس لیے کہ دنیا میں ٹکراؤ ہے، آئے گا. آخرت کے مقابلے میں دنیا، اعمال کے مقابلے میں چیزیں، اللہ کے مقابلے میں مخلوق ہوگا. اس لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ، ایمان بناؤ. ہمارے 6 نمبر میں 2 صفت، 2 نمبر اصل ہے: کلمہ اور نماز. کلمہ اور نماز، کلمہ اور نماز. ایمان بناؤ، ایمانی زندگی گزارو اور ایمان کے تقاضوں پر پڑھو. اسی کا نام ہے نیک عمل. اور جب ایمانی تقاضے پر چلتے چلتے کوئی رکاوٹ آ جائے تو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. ایمان کا تقاضا مت توڑو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ بے ایمان کے پاس تو یہ راستہ ہے ہی نہیں. وہ ایمان والو، وہ مجھے ماننے والو، وہ میرا یقین رکھنے والو، میرے دین پر چلتے چلتے اور میرے احکامات کو پورا کرتے کرتے جو رکاوٹ آ جائے، جس شکل کی آ جائے، جس شکل کی آ جائے، نماز کے ذریعے سے اور اس تقاضے پر جمنے کے ذریعے سے مدد طلب کرنا. میں مدد کروں گا اور اللہ مدد کر کے جمائے گا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم کس کے ہو؟ اسماعیل چلتے ہو گئے، اسماعیل کے ہو یا ہمارے ہو؟ یا اللہ میں تو تیرا ہوں. تو بڑھاپے کی اکلوٹی، بڑھاپے کی اولاد اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ.
بس میں تو تیرا ہوں مولا، تیرے حکم کے مقابلے میں اسماعیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرے حکم کے مقابلے میں بیوی کی، بچوں کی، کاروبار کی، دکان کی، دھندے کی، زمین جاگیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے تو آگے کس کو رکھنا ہے؟ بولتے نہیں ہو کہ دیکھیں گے مول صاحب موقع، ہم موقع دیکھو گے، آگے کس کو رکھنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے دین کو آگے اللہ رہے گا، اس لیے کہ میرا سارا مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی کو ناراض کر کے میں کہاں جاؤں گا؟ اگر مقدر کا بنگلہ مل گیا، مقدر کی 100-200 بیگھہ زمین مل گئی، مقدر کی تندرستی مل گئی، مقدر کی جوانی مل گئی، مقدر کا لمبا چوڑا کاروبار مل گیا، لیکن اللہ ناراض ہے اس کام کا۔ ابو لہب جو تھا نا، ابو لہب، اس کے طائف میں بڑے بڑے انگور کے باغات تھے اور لاکھوں کی آوک تھی، اور ابو لہب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انگارے جیسا لال تھا، ٹماٹر جیسا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، لہب کے معنی انگارے میں سے چمک اٹھنا، تو اس کے کمروں میں اتنا سونا تھا، انگارہ بھی لال اور سونا بھی، ہم ہونو 24 گھنٹے سوئی ہوں، سونا بھی لال، تو کمرے میں سے سونے کی ایسی شعائیں اٹھتی تھی جیسے انگارے میں سے اڑتی ہے، اس لیے اس کو ابو لہب کہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے طائف میں باغات ہے، اور ٹھیک ہے کمرے سونے سے بھرے ہوئے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں آیا، گیا گیا۔ اے اللہ میں تو تیرا ہوں، اسماعیل کی کیا حیثیت ہے؟ چلائی چھری، کیا مطلب؟ اے اللہ میں اسماعیل کو ذبح کر سکتا ہوں لیکن تیرے حکم کو ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایمانی تقاضے کہ ایمان کیا چاہتا ہے۔ ایمان کے معنی خالص اللہ کے بنو، رہو کاروبار میں، چلاؤ فیکٹریاں، کرو کھیتی، کرو سروس و نوکری، سنبھالو بال بچوں کو، اور رہو کنبہ برادری میں، لیکن اللہ کو سامنے رکھ کر چلو، بس۔ اللہ کے سامنے کسی کی رعایت نہیں ہوگی۔ اس محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتے لگاؤ، وقت لگاؤ، بچاؤ مت، اپنے آپ کو لگاؤ اور پابندی کے ساتھ لگاؤ، اور جیسے کاروبار میں آگے بڑھتے ہو اس محنت میں بھی آگے بڑھو، اس محنت میں بھی آگے بڑھو۔ چلے لگتے ہیں ہر سال کے 4 مہینے، 4 مہینے ہر سال کے لگتے ہیں، ہر تیسرے سال پر بیرون 3 دن لگتے ہیں مہینے کے 10 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، روزانہ کے 8 گھنٹے۔ ہاں پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ یہ تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا کھٹا ہو جائے گا۔ بولنے میں بھی بولو نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا۔ ہاں، اور یہ مٹھاس ایسی مٹھاس ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ مٹھاس ایسی مٹھاس ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس مٹھاس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں نا، آ رہے ہیں رمضان شریف، ابھی سے خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے۔ ہاں، رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں، گرمی کا زمانہ، 15 گھنٹے کا روزہ ہے نا، اور پیاس کی وجہ سے گلے میں کانٹے چبھ رہے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہوئی ہے، عصر کے بعد تو کوئی بات کرے تو بات گمتی نہیں ہے۔ بھائی افطار نہ پچی یار تو چھوڑ نہیں آ رہا، ہے نا، یہ حالت ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ، کھجورے تو 11 مہینے میں بہت کھائی،
لیکن رمضان شریف میں روزہ کھولنے کے وقت جو کھجور کا ٹکڑا کھاتے ہیں اس میں جو مٹھاس ہے، ایمانداری سے بتاؤ دوسرے وقت میں کھجور کھانے میں وہ مٹھاس ہے؟ تو مٹھاس کھجور کی ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کی ہے؟ اس سے پتا چلا جب اللہ کے احکامات پر چلو گے تو اللہ ہماری دنیا کو بھی میٹھا بنا دے گا، دنیا کو بھی بولو نا میٹھا بنا دے گا۔ ہاں یہ ہے مٹھاس ہے۔ محنت کر رہے ہیں، دشمن نے چھرا مارا تو چھرا مار لگنے کے بعد ارے باپرے کر کے نیچے نہیں بیٹھے ہیں؟ کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ۔ فضائل سنتے ہیں نا، فزت ورب الکعبہ۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے سفر میں اور انگلی ٹکرا گئی پتھر سے اور انگلی لوہو لوہان ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو انگلی ہی تو ہے لیکن اللہ کے راستے میں خود آلود ہوئی ہے، یہ تیرا بھاؤ ہے۔ انگلی ہی تو ہے لیکن اللہ کے راستے میں خود آلود ہوئی ہے۔ اس محنت کے ساتھ جس کو بھی جوڑو گے، جوانی جوڑو گے، صحت جوڑو گے، صلاحیت جوڑو گے، مال جوڑو گے، اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی بنا دے گا۔ اس لیے کہ محنت قیمتی ہے، محنت قیمتی ہے اور ایسی قیمتی ہے کہ آدمی کو قیمتی بنا دیتی ہے، آدمی کو بولو نا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایمان کا معیار بتایا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے، ہم سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے کہتے ہیں، لیکن ایمان کا معیار کیا بتایا؟ پکا ایمان والا، کھرا ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے تم میں سے ہر ایک لا یؤمن احدکم کہ اس کی ہر خواہش میرے دین کے تابع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کھانے سے منع نہیں کیا، پینے سے منع نہیں کیا، چہرہ مہرہ بنانے سے منع نہیں کیا، کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، نوکری اور سروس کرنے سے منع نہیں کیا، فیکٹری اور کاروبار چلانے سے منع نہیں کیا، سب کچھ کرو لیکن اس کو دین کے تابع کرو تو تم پکے اور کھرے ایمان والے ہو۔ تم پکے اور کھرے ایمان والے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کیا فرمایا دوسری جگہ؟ سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی، سمجھدار اور ہوشیار آدمی کون ہے؟ جو اپنی چاہتوں کو اپنی چاہتوں پر قابو کرے۔ اپنی چاہتوں کو، وہاں کیا بتایا؟ اپنی چاہتوں کو، اللہ یار تمہیں اوپڑوں سے کہ بول بڑا پہلی حدیث میں کیا بتایا؟ اپنی چاہتوں کو دین کے تابع کرو، اور یہاں کیا بتایا؟ اپنی چاہتوں پر قابو کرو۔ بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہونا تو کرو یار۔ ہاں، اپنی چاہتوں کو دین کے تابع کرو اور اپنی چاہتوں پر قابو کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ چاہت کے برا کرنے میں خدا کو ناراض نہ کرو۔ چاہت تو پوری ہو جائے گی لیکن ناراضگی کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ خدا کو ناراض نہ کرو، یہ ہے اپنی چاہتوں پر قابو کرنا۔ آپ نے فرمایا عقل مند آدمی ہے۔ دنیا چاہے جس کو عقل مند کہیں، دنیا چاہے جس کو عقل مند کہے، آج کل عقل مند دو چیزیں ہیں، کیریئر بناؤ، کیریئر کیا بناؤ؟ ہاں، کیریئر بناؤ، ہے نا؟ اچھی ڈگری حاصل کرو، اچھی ڈگری حاصل کرو،
اچھی جاب لے لو، کیریئر بناؤ، اور کیریئر بنانے کے بعد پھر کیپٹل بناؤ. کیا بناؤ؟ کیا بناؤ؟ لو، ایمان والا اسی چکر میں پڑ گیا. کیا ڈگریاں؟ یہ کیریئر ہے. ارے کیریئر نہیں ہے، ٹریکٹر بھی نہیں ہے. کیا کیریئر ہوگا؟ کیریئر کیریئر کیا کیریئر؟ ہمارا کیریئر ایمان ہے، ایمان سے بنے گا ہمارا کیریئر. ہماری حیثیت، ہمارا کیریئر اور حیثیت بنے گی تقوی سے، اور ہمارا کیریئر اور حیثیت بنے گی اللہ کی ذات پر توکل سے، اور ہمارا کیریئر اور حیثیت بنے گی دنیا سے بے رغبتی سے. اور پھر کیپٹل بنے گا، ایسا کیپٹل بنے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. آدمی کما کر کیا کرتا ہے؟ کیپٹل، مکان بناؤ، زمینیں رکھو، پلاٹنگ کرو. کیپٹل؟ یہ کیپٹل نہیں ہے. اللہ مزیدار زندگی دے گا. حیثیت بنے گی ایمان سے، تقوی سے، توکل سے، زہد سے، قناعت سے. ہاں، اس سے حیثیت بنے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیپٹل دے گا اور ایسی زندگی دے گا کہ آگے کی نظر آئے گی. آگے کی. آج تو ایمان والا، اللہ معاف فرمائے، دنیا والوں کے لالچ میں آ کر اپنا کیریئر بنانے کے لیے اگر اپنے پاس سرمایہ نہیں ہے تو سود میں ہاتھ ڈالتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ مول صاحب تم نے خبر نہ پڑے، میں نے بدو بہت دیکھائی છે આગળ. તને શું દેખાય છે? બહુ મજા. તમને ખબર ના પડે. 10 વર્ષ પછી મળજો ને મને. اپنا کیریئر بنانے میں اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے، اللہ کے غصے کو بھڑکاتا ہے، اور غلط کمائیوں میں ہاتھ ڈالتا ہے. اور جب تقوی، توکل، زہد، قناعت، دین کی محنت کے ذریعے سے یہ اندر میں اپنا کیریئر پیدا کرے گا، اپنی حیثیت بنائے گا، تو پھر موت کے وقت اس کو آگے کی نظر آئے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، تو بیوی بیٹھی بیٹھی رو رہی ہے. بیوی بیٹھی بیٹھی بول لو یار، رو رہی ہے. واہ حزنا واہ حزنا واہ فراقا واہ فراقا، ہائے غم ہائے جدائی. افاقہ ہوا. کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی بیوی کے دل کا رخ صحیح کر گئے. یہ گھروں کی تعلیم ہے، گھروں کی تعلیم، جس کو معمولی مت سمجھو. اس کے ذریعے سے بہو کا، بیٹی کا اور بیوی کا، سب کے دل کا رخ صحیح ہوگا. گھروں کی تعلیم کوئی معمولی چیز ہے؟ جب سے گھروں کی تعلیم کو معمولی سمجھا ہے، گھروں میں وہ الائے بلائے آئی ہے جس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شادیوں میں وہ الائے بلائے آئی ہے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جاتے جاتے بھی کیا کہا؟ ارے کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ آگے کی نظر آ رہی ہے. وَتَرَبَا وَتَرَبَا. ہائے کیا خوشی کا دن ہے، کیا خوشی کا دن ہے. غدن نلقى الأحبة، غدن نلقى الأحبة. مروں گا، دوستوں سے ملوں گا. کون دوست؟ محمد و حزبہ. ہائے ہائے ہائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملوں گا. اے بھائی، ہاں یہ ہے آگے کی نظر آ رہی ہے. دنیا تو چھوٹنے والی بھی چھوٹ رہی ہے، دنیا تو فنا ہونے والی ہے، لیکن زندگی ایسی گزاری تھی کہ بیوی کو تسلی دے دے، گھبرا مت، آگے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے ملاقات ہو جائے گی، صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی. میرے دوستو اگر ہم اس محنت کو اللہ کے لیے کرتے رہے، قربانی کے ساتھ کرتے رہے، اور اصول کے ساتھ کرتے رہے، اور پابندی کے ساتھ کرتے رہے،
کیا ہم اللہ سے امید نہیں کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ محنت کرنے والے سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور امت میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے صحابہ کرام کا مجمع، کیا اللہ ہم سے ان کی ملاقات نہیں کرائے گا؟ نہیں کرائے گا؟ نیت کرو موت تک کریں گے اور پابندی کے ساتھ کریں گے اور قربانی کے ساتھ کریں گے، ملاقات وہاں ہو جائے گی۔ یہ ہے غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبا۔ تو چھرا لگا تھا، کیا کہا؟ فزت ورب الکعبہ، معمولی چیز نہیں، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کہ جان اسی کی دی ہوئی تھی، اسی کے نام پر قربان ہو گئی۔ تو وہ مارنے والا بھی چکرا گیا، لگا ہے، خون بہ رہا ہے، نیچے گرے ہیں، فوارے اڑ رہے ہیں، یہ کائے کی کامیابی ہے؟ تو کہا یہ جنت کی کامیابی ہے۔ کہ اچھا جب جنت والی زندگی میں مرنے میں اتنا مزہ ہے تو جنت والی زندگی گزارنے میں کتنا مزہ ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ، ایمان معمولی چیز ہے، ایمان معمولی چیز ہے۔ یہ آپ نے احد میں سنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ، سینہ چیرا، کلیجہ نکالا اور ہندا نے چبایا اور نگل نہ سکی تو اگل دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہندا کو جو ایمان ملا ہے، ایمان یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان والے کلیجے کا اثر ہے چبانے کا۔ ایمان والا ہے میرے دوستو۔ ایک محنت ہے، برکتیں لائے گی، رحمتیں لائے گی، مددیں لائے گی، اللہ کا تعلق پیدا کرائے گی، اللہ کے رحمتوں کو برسوائے گی۔ اور حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول تمہاری دنیا کی ضرورتوں کو خدا سلوٹوں میں پوری کر دے گا۔ سلوٹوں میں پتہ بھی نہیں چلے گا اور پورا ہو جائے گا۔ یہ ہے محنت۔ اللہ کے کام میں لگیں گے اور اللہ ہماری ضرورت کو پوری نہیں کرے گا۔ اللہ کے کام میں لگیں گے اور اللہ ہمیں راحت نہیں دے گا۔ اللہ کے کام میں لگیں گے اور اللہ ہمارے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرے گا۔ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی اصل کیا ہے؟ کہ کامیابی اصل کیا ہے وہ کامیابی دینے والا بتائے گا۔ کامیابی تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو کامیابی کون بتائے گا؟ اللہ۔ وہ تو صحابہ تھے، محنت کرتے 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 بعد موقع پر صحابہ نے کہا کہ مجھے تو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد کا پہاڑ جنت میں ہے کہ دنیا میں؟ اور خوشبو یہاں آ رہی ہے۔ یہ ہے۔ اور پھر جب ایمان بناتے ہوئے ایمانی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں گے اور چلنا شروع کریں گے تو پھر چاہے لاکھ مخالفتیں ہوں، لاکھ رکاوٹیں ہوں، قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ جو اللہ کے یقین کے ساتھ جیے گا اللہ اس کے دل کی رہبری کرے گا۔ کون راستہ بتائے گا؟ دل کیا؟ اور دل جو ہے نا، دل جانتے ہو؟ دل جانتے ہو کیا؟ دل جانتے ہو؟ ہاں، یہ دل جو ہے نا انسان کی زندگی میں یہ اسٹیئرنگ ہے۔ کیا ہے؟ اسٹیئرنگ تو جانتے ہو نا، دل نہیں جانتے ہو؟ جانتے ہو نا؟ اب اسٹیئرنگ جہاں گھماؤ گے گاڑی ہے، سیدھی چلاؤ گے تو، اور رائٹ میں داہنی طرف اور بائیں طرف اسٹیئرنگ ہے۔
اسٹیئرنگ صحیح کرو دل کی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سن لو انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اذا صلح صلح الجسد کلہ, اگر وہ اسٹیئرنگ صحیح ہے, پورا بدن کی گاڑی صحیح, آنکھ غلط دیکھ نہیں سکتی, زبان غلط بکواس کر نہیں سکتی, کانوں سے غلط بات سن نہیں سکتا, کھوپڑی سے غلط چیز سوچ نہیں سکتا, ہاتھ اور پیر کو گناہ میں استعمال نہیں کر سکتا, اذا صلح الجسد کلہ, ایک معیار بتایا ہے. اور اگر اسٹیئرنگ میں گڑبڑی ہے, کیا ہے اسٹیئرنگ میں, بھائی دانی طرف لے جاؤ, ہاں مول صاحب, ہاں مول صاحب, وہ جاتا ہے بائیں طرف, تو گاڑی کہاں جائے گی, گاڑی کہاں جائے گی؟ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر دل بگڑ گیا, کبھی آنکھ صحیح نہیں دیکھ سکتی, زبان صحیح نہیں بول سکتی, کاروبار میں حلال نہیں آ سکتا, شادیوں میں سنتیں نہیں آ سکتی, موت میت رسم و رواج سے نہیں بچ سکتی, اس لیے کہ اسٹیئرنگ غلط ہے. دل معمولی چیز نہیں ہے, اس لیے دل جو فیصلہ کرتا ہے, دل جب فیصلہ کرتا ہے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کے اس مجلس میں جوڑ میں طے کرو اور دل کے اسٹیئرنگ کو صحیح کرو کہ انشاءاللہ موت تک اس محنت کو اصولوں کے ساتھ, فکر کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, یقین کے ساتھ کرتے رہا کریں گے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے, یہ ہے, طے کرنا پڑتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ طے کرنے میں بہت سے من کے چوچلے قربان کرنے پڑیں گے, خواہشیں چھوڑنی پڑے گی, اللہ کے احکامات کا بوجھ لینا پڑے گا. ارے بوجھ لے لو, جیسے حمال بوجھ اٹھاتا ہے, کلی کیا کرتا ہے, سیٹھائی کرتا ہے, کیا کرتا ہے, میں یار بولتا کیوں نہ دیا, بوجھ اٹھاتا ہے نا. اب 2 صندوق یہاں, 2 تھیلے یہاں, اور 2 ہاتھوں میں 2 چھوٹے تھیلے, ایک صندوق بچ گیا, بابو جی یہاں رکھ دو. تو کیوں بابو جی کا خیر کہاں یہ, بابو جی یہاں رکھ دو, کیوں کہ جتنا بوجھ اتنا پیسہ, اور جتنا پیسہ اتنی حاجتیں پوری ہوگی, اور جتنی حاجتیں پوری ہوگی اتنا سہولت ملے گی. یہ کلی بوجھ اٹھاؤ, بوجھ. آج تو اللہ معاف فرمائے, ایمان کی محنت چھٹنے کے نتیجے میں ایمان والا فرض نمازوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں سہولت سہولت سہولت, جناب بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. فرض نماز کا چھوڑنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. کیا ہو رہا ہے میرے دوستو, کیوں؟ اس لیے کہ محنت چھوٹی ہے, محنت چھوٹی ہے. بوجھ لیتے رہو, دعوت کے تقاضوں کے بھی بوجھ لیتے رہو. محنت چند دنوں کی ہے اور اجر ہمیشہ کے لیے ملے گا, اجر ہمیشہ کے لیے ملے گا. ہاں, ایک کھیڈوت چند دنوں محنت کرتا ہے, اللہ 2 من کے 100 من دے دیتا ہے. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. میرے بھائیوں, اس محنت کو معمولی مت سمجھو, اس کے آڑ میں جو آوے اس کو قربان کرو, یہ قربانی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تمہارے نکلنے سے دین نہیں پھیلے گا, لیکن جب تم نکلو گے اور نکلنے کی وجہ سے تمہاری دنیا جو زخمی ہوگی, اس دنیا کے یعنی کام تمہارے دنیا کے آگے پیچھے ہوں گے, اللہ اس کو قربانی قرار دے کر دین پھیلا دے گا. قربانی مقصود ہے. سہولت اور ضرورت, سہولت اور ضرورت, یہ تو حیوانی چیز ہے, جانور پنا. آپ نے سردیوں میں کتوں کو دیکھا ہوگا کہ دیوار کی آڑ میں سوتے ہیں. ہم زوئی زندہ کترو دیوار کی آڑ میں سوتے ہیں تاکہ گرمی مڑے.
اور گرمی میں راستے کے بیچ میں سوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ راحت ملے. وہاں گرمی میں راحت اور یہاں ٹھنڈک میں راحت. سہولت، راحت، ضرورت. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ضرورتوں کا پورا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کے حکم کا پورا ہو جانا یہ کامیابی ہے. اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے ایک حکم کا پورا ہو جانا زمین و آسمان کے ہاتھ میں آ جانے سے زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹ جانا زمین و آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ بھاری ہے. زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا محنت کرتے کرتے کرتے. ہاں صحیح ہو جائے گا، لیکن کچھ بوجھ لینا پڑے گا، کچھ برداشت کرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس میں رکھی ہے، نظر وہاں رہے گی. کامیابی جیسے کالج والا، ہائی اسکول والا، مدرسے والا ہے، امتحان کا انتظار کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ امتحان کے بعد آگے کا درجہ ملے گا. ہاں ایمان والا اس کے ذہن میں یہ ہے اور یقین یہ ہے کہ اصل کامیابی تو مرنے کے بعد ہے، لہذا وہ مرنے سے گھبرائے گا کہ مرنے کا انتظار کرے گا، ہے نا. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے ایک رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک گھر میں ایک جوان بچی بیمار ہوئی، اور بیماری ایسی تھی کہ شاید نہ بچے. تو ماں ہوتی ہے نا، باپ تو کبھی ایسا نہیں کہے گا. ماں نے کہا، اے اللہ میں تو کھا پی چکی ہوں، مجھے لے لے اور اس کو بچا دے. باپ نے کہا کبھی ایسا؟ باپ نہ بولیں، باپ نہ بولیں. وہ تو ماں کی ممتا مشہور ہے. تو بیچاری روزانہ مانگتی رہی، ہے نا. ایک مرتبہ رات میں بکری چھوٹ گئی. کیا چھوٹ گئی؟ بکری. اور بکری کی عادت یہ ہے کہ چارپائی ہو تو اس کے نیچے گھس جاتی ہے اور گھس کر اپنی پیٹھ رگڑتی ہے. ہم دو ہی نا بکرو. ہاں بکری چھوٹ جاتی ہے تو اپنی پیٹھ چارپائی کے نیچے گھس کر رگڑتی ہے. تو وہ گھس گئی اس بڑھیا کی چارپائی کے نیچے اور رگڑنے لگی. تو بڑھیا سمجھی آ گئے ملک الموت. ہاں تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بیمار کی کھاٹ وہ ہے، میں بیمار نہیں ہوں. بیمار کی کھاٹ وہ، میں بیمار نہیں ہوں. ہاں میرے بھائیوں جب تیاری کریں گے، دین کی محنت کریں گے، ایمان کو مضبوط بنائیں گے، اعمال صالحہ پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور پھر دل کا یقین یہ ہوگا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں کسی پر احسان نہیں کرتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں. من عمل صالحا فلنفسہ. گشت کرتا ہوں، تعلیم کرتا ہوں، تعلیم میں بیٹھتا ہوں، دوسرے گشت میں جاتا ہوں، سے روزہ لگاتا ہوں، گھر گھر کی ملاقات، جماعت کی نصرت، ہر سال کا چلہ، 4 مہینہ بیرون، جو ہے کسی پر احسان نہیں کرتا، میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں. اور جو کام آدمی اپنے لیے کرے گا تھکے گا بھی نہیں اور اکتائے گا بھی نہیں. تھکے گا بھی نہیں اور اکتائے گا بھی نہیں. تو جب کامیابی اصل موت کے بعد ملے گی، لہذا ایمان والا ہمیشہ اس کی نظر کہاں رہے گی؟ اللہ سے ملاقات کی. اور اللہ سے ملاقات کا راستہ کون سا؟ ارے یار تم تو بولنے سے بھی ڈرتے ہو. موت. کیا؟ موت. اور بکرو نہیں آ رہا؟ ہاں موت. ہاں اس لیے موت کا انتظار کرے گا، موت کا انتظار کرے گا. اسی لیے کہا گیا الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پول ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. موت اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. اللہ سے ملاقات کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ آئے ہو کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے. دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں کامیابی سمجھ رہی تھی، لیکن تم نے ایمان کی محنت کی
یقین بنایا اور یقین کے مطابق زندگی گزاری. آتے رہے حرام کاروبار، آتی رہی فیشنیں اور آتے رہے غلط معاشرہ، لیکن تم نے اپنے آپ کو جمایا. اب سن لو کامیابی کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں کامیاب. یہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. جس حال میں میرے اللہ نے مجھے رکھا ہے، بنگلے میں، سیدھے سادے مکان میں، چٹنی روٹی میں، ایک وقت میں 10 آئٹم میں، سیدھے سادے کپڑے میں، دسیوں پوشاک میں، پھیری میں، چھوٹے بڑے کاروبار میں، یہ میری کامیابی ناکامی کا دار و مدار نہیں ہے. مجھے یہ سوچنا ہے کہ جس حال میں میرے اللہ نے رکھا ہے اس حال میں مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہبری کرے گا، عزت بھی دے گا، چین بھی دے گا، سکون بھی دے گا، محبت بھی دے گا، کامیابی بھی دے گا اور حفاظت بھی خدا کرے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، یا عبداللہ یا غلام انا معلمک بکلمات. او لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. سواری کے پیچھے بیٹھے تھے جس کو ردیف کہتے ہیں. میں تجھے چند کلمات سکھلاتا ہوں. پہلی بات بتائی، احفظ اللہ یحفظ. بہت بنیادی بات ہے. اگر ہم ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے مکانوں کی، ہماری ایک ایک چیز کی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام نے نسخہ بتایا ہے. یحفظ اللہ، تو اللہ کی دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یہ ہے. صحابہ اس کو سمجھ گئے تھے، صحابہ کرام اس کو سمجھ گئے تھے. احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، جب ضرورت پڑے گی اللہ کی مدد تو سامنے پائے گا. کتنی مضبوط بات ہے، کتنی مضبوط بات ہے. اور آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنے کی ضرورت پڑے ادھر ادھر مت جا. کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ. اور مدد کی ضرورت پڑے تو ادھر ادھر ہاتھ مت پھیلا. مدد کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر. اور سن لے عبداللہ، سن لو، اگر پوری دنیا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نفع اتنا ہی پہنچائے گی جتنا خدا نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے. تو نفع آنے پر وہ مخلوق سے جڑے گا کہ اللہ سے جڑے گا. اور اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو اتنی ہی تکلیف پہنچائے گا جتنی تمہاری مقدر میں لکھی ہے. تو تکلیف آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ غیر کی طرف متوجہ ہوگا. کتنی مضبوط بات ہے. اور آپ نے فرمایا اس کو معمولی مت سمجھنا. قلم نے لکھ دیا اور جن کاغذ پر لکھا گیا وہ کاغذ خشک ہو گیا. ہوگا وہی جو لکھا گیا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا. تو مسئلہ تو پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ نے ایمان دیا ہے. ایمان ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہ اسلام اور ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک لفظ اور بڑھا دو، الحمدللہ علی نعمت الاسلام. ایک نعمت اور بڑھا دو، ایک لفظ اور بڑھا دو، الحمدللہ علی اسباغ نعمت الایمان. ایمان اور اسلام کی پوری نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب شکر 3 طرح کا ہے. ایک تو اللہ کا شکر، زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، تو ایمان اور اسلام نہ دیتا میں کہاں بھٹکتا اور کہاں زندگی برباد کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا. اللہ تیرا شکر ہے. اور ایک دل سے کیا دل سے؟ اگر میں اپنی پوری جائیداد قربان کر دیتا، سونا چاندی کے ڈھیر قربان کر دیتا، اور اگر تو نہ چاہتا مولا
تو سونے چاندی کے ڈھیر دینے پر اور زمین و جاگیر کے قربان کرنے پر میں یہ ایمان کی دولت حاصل نہیں کر سکتا تھا. ہاں، یہ دل سے. اور تیسری چیز ہے عمل سے، کہ ہمارا عمل یہ بتا رہا ہو کہ ہم اسلام اور ایمان کی نعمت کے شکر گزار ہیں. ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا چہرہ مہرا، ہمارا لباس پوشاک، ہماری شادی، ہماری غمی، سب یہ بتلا رہی ہو کہ نہیں، یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کا شکر گزار ہے اس نعمت پر. پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے ایک سنت بتائی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کی نعمت کے شکر گزار بنو گے تو میں نعمت کو بڑھاتے رہا کروں گا. کیا مطلب؟ یعنی جو نعمت ہے وہ باقی رہے گی، اس میں اور اضافہ ہوتا رہے گا. ایمان کی حفاظت کا سامان خدا نے دیا ہے، شکر گزاری. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خوشی کے آنسو بہاؤ. اے اللہ، ایمان اور اسلام مجھے دیا. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اپنی بہن سے ملنے گئے، عشاء پڑھ کر گئے. وہ تو مجذوب قسم کے تھے، یعنی ہمیشہ آخرت میں گم رہتے تھے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ. اور بشر حافی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ حافی کے معنی بغیر جوتے کے چلنے والا، بغیر چپل کے، جوتے کے، پیر ننگے پاؤں. تو بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے سوچا، اللہ یہ کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے زمین کا بچھونا ہم نے بچھایا ہے، کہتا کتنا بہترین بچھونا ہے. تو بشر حافظ رحمت اللہ علیہ نے سوچا، اللہ کے بچھونے پر جوتا پہن کے چلوں. ادب. اللہ کے بچھونے پر جوتا پہن کے چلوں. بغیر جوتے کے چلنا شروع کیا. کوئی آدمی چلے تو صحیح دین پر، سنت پر، شریعت پر، اللہ کے دین کی محنت پر، اس کے تقاضوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، او پرندو، جہاں میرا بشر چلے وہاں بیچ مت کرنا، اگار مت کرنا، تاکہ میرے بشر کا پاؤں خراب نہ ہو. جی کوئی طے تو کرے یار. پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے. لیکن یہ ادب کی چیز ہے. ہاں، وہ جا رہے تھے، ایک قرآن کا ورق گرا ہوا تھا نالی میں. اس کو اٹھایا، دھویا، پاک کیا، خوشبو لگائی اور اوپر رکھا. او میرے بھائیوں، اس محنت کو سمجھو، محنت کیا ہے. ایک قرآن کا ورق گندی نالی میں پڑا ہوا، اس کو اٹھایا، دھویا، پاک کیا اور خوشبو لگا کر اوپر رکھا. اللہ نے کہا، بشر تمہاری زندگی کیچڑ سے زیادہ گندی چیزوں میں پھنسی ہوئی تھی، ہم تم کو اس کیچڑ سے نکالیں گے اور پھر تمہاری زندگی کو اس گناہ والی کیچڑ سے دھوئیں گے اور پھر ایمان کی اور دین کی خوشبو لگائیں گے اور پھر تمہارا مقام اتنا بلند کریں گے کہ رہتی دنیا تک تمہیں دنیا یاد کرے گی. یہ محنت ہے. ہاں، معمولی مت سمجھنا. قرآن والی زندگی چھوڑ کر پتہ نہیں ہم اور امت کون سے کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. گشتوں میں جا کر گھر کی ملاقات کر کے ان کو لانا اور پھر ان کو مسجد میں لا کر جب ماحول میں آئے گا
تو توبہ کرے گا اور توبہ سے اللہ اس کی زندگی پاک کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نیک عمل اور ایمانی زندگی کی خوشبو خدا اس کو دے گا اور ذریعہ ہم بنیں گے تو کیا خدا ہمیں نہیں نوازے گا؟ اب بہن کے گھر گئے، دہلیز پر کھڑے، دہلیز سمجھو گا عمرو، ہم بولو تو خدا لیا عمرہ پر کھڑے ہو گئے۔ اب بہن نے سمجھا کہ بیجی دنیا میں پہنچی جاتا وہ، فجر کی اذان ہوئی تو واپس جانے لگے۔ کہا بھائی کیوں آئے تھے؟ کہ آیا تھا تجھ سے ملنے کے لیے، پر گھر مشم نہ آیا کہ جب دہلیز پر آیا تو میرے دل میں سوچ پیدا ہوئی، اے بشر تیرا کون سا کمال تھا کہ اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے؟ اسی سوچ میں میری رات گزر گئی۔ ہمارا کیا کمال تھا کہ ختم نبوت والی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے، جس محنت کو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا اور کرتے کرتے گھروں میں فاقے آئے اور 3 سال تک شعبے ابی طالب میں بچے بھوک سے بلبلائے اور آپ کے پیٹوں پر پتھر آئے اور آپ طائف میں زخمی ہوئے اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی کا دودھ خشک ہوا اور کتنے صحابہ نے اپنی جان دے دی۔ اے اللہ میرا کون سا کمال ہے کہ تو مجھے گشت میں چلا رہا، تو مجھے سیر روزہ میں چلا رہا، تو مجھے مقامی کام میں لگا رہا۔ اے اللہ کرم تیرا ہی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اصل، اس کو سوچو کہ میرا کیا کمال ہے؟ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کا ذریعہ بنا رہا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ خوشخبری ہو، خوشحالی ہو۔ کون دعا دے رہا ہے؟ بولتا نہیں۔ کون دعا دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ بشارت ہو اس کے لیے، خوشخبری ہو اس کے لیے، خوشحالی ہو اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے۔ خیر کی، اب سوچئے گشتوں سے کتنی خیر، تعلیم سے کتنی خیر، 2.5 گھنٹوں سے کتنی خیر، سیر روزہ سے کتنی خیر، چلے و 4 مہینے سے کتنی خیر، بیرون کے سفر سے کتنی خیر۔ وہ تو خیر چھپی ہوئی ہے، جب مریں گے تب خیر سامنے آئے گی تو آدمی تمنا کرے گا کاش پوری زندگی لگا دیتا۔ کمائی سامنے آ گئی، پوری زندگی لگا دیتا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کرو، کیسے بھی ہے لیکن اللہ نے ایک خیر کی چابی ہمیں بنایا ہے اور کتنی برائیاں مٹ رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ترتیبیں قائم کرو۔ اپنی زندگی میں وہ بولتا تھا نا، اپنی زندگی میں کیا بولے چارت کیا قائم کرو گے؟ دیکھو ہر ایک کو اپنی ترتیب قائم کرنی پڑے گی، ہے نا۔ یہ 2023 ہے، 2023 میں میرے 4 مہینے لگیں گے تو کب لگیں گے؟ اور زیادہ لمبے مت جاؤ، جون سے پہلے اپنی 4 مہینے کی جماعت بنا کر، افراد نہیں، جماعت بنا کر مجھے جون سے پہلے جانا ہے، اس سے لمبے مت جاؤ۔ اور اپنے ساتھ جماعت بنانی ہے۔ میرے بھائیوں کام کو آگے بڑھاؤ۔ یہ جماعتیں جو نہیں بنتی ہے نا، اس کی 2 وجہ ہیں کہ جماعت لے کر چلنے والوں کا یا تو وقت لگتا نہیں ہے یا تو 2 4 ایک ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کر رہے ہو؟ ایک باپ اور بیٹا دونوں ساتھ میں کاروبار کرتے تھے، اب دوسری دکان رکھی تو باپ بیٹے سے کہتا بیٹا تارے پہلی دکان میں بیسوانو سے ہے، اور یہاں 4 ساتھ میں جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے کام آگے بڑھے گا؟ جتنے جماعت چلانے والے ہیں سب اپنے ساتھ جماعتیں بناوے، اور 4 مہینے کی جماعتیں۔ ابھی تو فروری چل رہی ہے نا، نہیں بولو اب،
फरवरी के बाद जनवरी, फरवरी के बाद अच्छा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई, मई के बाद ये जून हमारा एंड है। अपने एतबार से तय करना है। अकेले मैं जाऊंगा नहीं, मेरे साथ मैं जमात बनाऊंगा 4 महीने की, और मेरे साथ मैं जमात बनाऊंगा चिल्ले की, लेकिन चिल्ला जो है वह मैं तक नहीं ले जाना। शाबान से जमातें हमारी चिल्ले की बननी चाहिए, और 4 महीने की भी अगर मुकद्दम करो तो बहुत अच्छा, लेकिन शाबान से जरूर हमारे चिल्ले की तरतीब बननी चाहिए, ताकि रमजान का कुछ वक्त हमारा अल्लाह के रास्ते में गुजरे। भाई तय करते हो? तय करते हो? कौन कौन तय करता है? वो पीछे वालों का हाथत नहीं है बेचारों के। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को और नियत करने को अल्लाह कबूल फरमा दे। अब देखो, जिस तसल्ली के साथ बैठे हो उस तसल्ली के साथ बैठे रहना, और अपने अपने नामों का इजहार करो जमातों के साथ। शुरुआत करो शाबान से चिल्ले और 4 महीने की, और फिर इसके बाद 4 महीने की जमातें जून तक के लिए अपने फैसले करो और अपनी तरतीबें बनाओ, कायम करो। भरोसा अल्लाह की जात पर करो। एक चोर चोरी करने जाता है रात को, बेईमान है, तो अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर क्या कहता है? मालिक तारा भरोसे आयो छू। अल्लाह का जा लिया। हम किसके भरोसे पर तय करेंगे? मौल साहब तय तो करते हैं, लेकिन अब जेवी जोगवाई અને જેવી સહુલત ના પણ मतलब तय तो करिए थे, पण नहीं, कचरा है बर्नल में, कचरा है बर्नल में, पर मत जलेगा नहीं। एक तिनके के बराबर भी अगर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा तो जाऊं नहीं, हर हाल में जाऊंगा तो इंशाअल्लाह। अरे यार तुम तो आवाज बेही गयो है, हर हाल में जाऊंगा। हाँ, अब अल्लाह देख रहा है मेरे बंदों ने कुछ फैसले किए हैं। हालांकि इनमें कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, कोई फंसा हुआ है, लेकिन मेरा नाम लिया है तो अल्लाह अपने नाम की लाज रख लेता है। इत्मीनान से बैठे रहो। अब शाबान से चिल्ले और 4 महीने के लिए बताओ, और फिर जून तक 4-4 महीने की जमातें बनाओ और तरतीब बनाओ, लिखाओ। इत्मीनान के साथ बैठे रहो। अब बोलना शुरू करो। हाँ भाई फरमाए, माशाअल्लाह बताना शुरू करें। जैसे माशाअल्लाह दोपहर में भी तय किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े हो जाए भाई।